اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور اس پر فخر عظیم عطا فرمایا۔ الحمدللہ علی احسان عظیمی۔ ابھی میں نے خطبہ مسنونہ میں جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ توبہ کی آخری آیتوں میں سے ہے، غالباً 122 نمبر کی یہ آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مسلمان ایک ساتھ نکل کر کھڑے ہو تو ان میں سے ہر ایک گروہ یا قبیلے کی ایک جماعت کیوں نہ نکلے کہ وہ لوگ دین میں تفقہ یعنی خوب بصیرت حاصل کرے، اچھا علم حاصل کرے گہرائی کے ساتھ، اور وہ اپنی قوم کو ڈرائے جب وہ ان کی طرف پلٹ کر آئے، تاکہ وہ گناہوں اور نافرمانی کی زندگی سے بچے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، بالغ ہو، نابالغ ہو، ہر ایک کے لیے علم دین کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور یہاں علم سے مراد کوئی بھی علم ہو سکتا ہے، علم دین کی خاص جہت نہیں ذکر کی گئی، کوئی بھی دین ہو سکتا ہے، لیکن ہر انسان کو چاہیے کہ اتنا دین حاصل کرے جس سے وہ اپنے ذاتی زندگی کے جو معاملات ہوتے ہیں، اس کے صبح اٹھنے سے لے کر شام کے سونے تک کے جو معاملات ہوتے ہیں، جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، دیگر ضروریات زندگی کے جو معاملات ہوتے ہیں، وہ بندہ کتاب اٹھائے اور کوئی مسئلے میں پھنس جائے تو وہ اس سے رہنمائی حاصل کر سکے۔ ہر انسان کے لیے اتنا ضروری علم حاصل کرنا فرض کیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو علم کو گہرائی کے ساتھ کتابوں کے ذریعے علماء کے پاس بیٹھ کر حاصل کرتے ہیں، ان کے بارے میں اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ لوٹ کر اپنے لوگوں کے پاس آئے تو پھر جو پڑھا گیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہے، کن چیزوں پر عمل کرنا چاہیے، کن چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، وہ لوگوں کو بتائے اور ان کو ڈرائے تاکہ وہ لوگ نافرمانی اور گناہوں کی زندگی سے بچ جائے، خود بھی بچے، دوسروں کو بھی بچائے۔ تو اس آیت مبارکہ کا پہلا جو کلمہ ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اپنے گھر سے نکلے، لیکن کچھ مسلمان ایسے ہونے چاہیے جو گھروں سے نکلے اور دین کا تفقہ حاصل کرے، دین کا جو اصل علم ہے اس کو حاصل کرے۔ دین کا علم حاصل کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، 4 کتابیں پڑھ لینے سے کوئی عالم نہیں بن جاتا، اس کو پڑھنے کے لیے سالوں کی زندگی قربان کرنا پڑتا ہے۔ 1-2 سال کوئی کسی مکتب میں بیٹھ جائے، کسی استاذ کے پاس بیٹھ جائے تو اس کو عالم دین نہیں کہتے۔ ہاں، یہ ایک بات ہو سکتی ہے کہ اس کو دین کا چیدہ علم آ جائے تاکہ وہ لوگوں تک اس کی تبلیغ کر سکتا ہے، کتابوں کو پڑھ سکتا ہے، لوگوں کو بتا سکتا ہے، لیکن اس کو عالم دین نہیں کہتے۔ اس کی مثال آپ اس طرح لے کہ اگر ایک میڈیکل شاپ ہے، اگر وہ شخص میڈیکل کی پڑھائی پڑھا ہوا ہے تو وہ ڈاکٹر نہیں کہتے ہم اس کو، کیونکہ ڈاکٹر بننے کے لیے ایک پوری باضابطہ طور پر پڑھائی پڑھنی پڑتی ہے، تب جا کے اس کو وائٹ کوٹ ملتا ہے، اور ہر بات آپ جا کر میڈیکل والے سے بھی نہیں پوچھ سکتے کہ مجھے یہ بیماری ہوئی ہے، یہاں درد ہے تو اس بیماری کا علاج کیا ہے۔ وہ میڈیکل والے کا کام یہ ہے کہ ڈاکٹر نے جو دوائی لکھی ہے، جو پرچے پر ہے، اس دوائی کو آپ تک نکال کر دینا اور اپنے پیسے لے لینا۔ جو دوائی ہے، بیماری کو پہچاننا، بیماری کی دوائی دینا، یہ ڈاکٹر کا کام ہے۔ تو ہر میڈیکل والا، چاہے اس کو تمام دواؤں کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ دوا کب کھانی ہے، کھانے سے پہلے کھانی ہے یا بعد کھانی ہے، اس دوا سے کیا حاصل ہوگا، کیا سائیڈ ایفیکٹ اس کے ہو سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں میڈیکل والا جانتا ہے، لیکن اس کو آپ ڈاکٹر نہیں کہتے، اور ہر بیماری اس کے پاس آپ لے کر نہیں جاتے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے، سردی بخار ہے، زکام ہو گئی ہے یا کوئی مار لگ گیا ہے،
ایسی دوائیں تو عام انسان کو بھی پتہ ہوتی ہے کہ سر میں درد ہوا تو ڈسپرین کی گولی کھا لینی چاہیے، تھوڑا سا بخار ہوا ہمارے پاس کوروسین وغیرہ کی گولی ہے کھا لیتے ہیں، زیادہ باڈی پین وغیرہ ہو رہا ہے ڈولو 65 کھا لیتے ہیں، یہ تو ہر کسی کو عام انسان کو پتہ ہے۔ تو ہر جاننے والا ویسا جاننے والا نہیں ہوتا جو ڈاکٹر جاننے والا ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر اپنے اوقات میں سے شب و روز نکال کر زندگی کے 7-8 سال اس فیلڈ میں دے دیتا ہے، تب جا کر وہ اس مقام پر بیٹھتا ہے کہ پرچی پر اس کو دوائی لکھ کر لوگوں کو وہ دے سکتا ہے۔ تو اسی طرح علم کا حاصل کرنا بھی ہر ایک کے لیے، اب ہر ایک ڈاکٹر نہیں بن سکتا، کچھ کو دوسری فیلڈ بھی سنبھالنی پڑے گی۔ تو علم دین کا بھی ایسے ہی ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو علم کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کریں گے، اور جب وہ لوگوں کے پاس علم دین سیکھ کر آئیں گے تو وہ اپنی قوم کو ڈرائیں گے اور خود بھی گناہوں سے بچیں گے، لوگوں کو بھی گناہوں سے بچائیں گے۔ یاد رکھے علم دین حاصل کرنا، ابھی میں نے جو حدیث بھی پڑھی کہ ہر مسلمان پر ضروری ہے، اور ہر مسلمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سکھائے۔ یہ باتیں بولنے کا مقصد یہ ہے کہ پچھلے میں 3-4 دن سے چھٹی میں تھا، گھر میں آرام کر رہا تھا، تو میرے پاس ایک ہمارے دوست نے ایک لنک شیئر کی جو ایک ٹی وی چینل کے ڈیبیٹ کی تھی۔ اس ڈیبیٹ میں 3 ایسے لوگوں کو بٹھایا گیا جنہوں نے اسلام چھوڑ دیا، اور ایک طرف 3 ایسے لوگوں کو بٹھایا گیا جو عالم نہیں ہے، اس میں سے شاید ایک عالم دین تھے۔ تو ایسے لوگوں کو بٹھا کر اسلام کے جو بنیادی اصول ہوتے ہیں جو انسان نہیں سمجھ سکتا بغیر پڑھے کے، وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو اسلام کے اندر یہ برائی ہے، یہ خامی ہے، اور ادھر اس عالم دین کو بولنے کا پراپر موقع نہیں دیا جا رہا تھا۔ یہ ایک ٹی وی چینل نے آج کیا ہے، اور یہ امید لگائی جا سکتی ہے کہ جس طرح کی یہ کھیل وہ لوگ شروع کر رہے ہیں، آئندہ بڑے بڑے چینلز بھی ان کو اپنے پینلز پر بلائیں گے اور اسلام کو بدنام کرنے کی یہ سازشیں کر سکتے ہیں۔ تو ہر مسلمان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دین اسلام کیا ہے، دین اسلام کس چیز کا درس دیتا ہے، دین اسلام میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ کب نازل ہوئے، کیوں نازل ہوئے، کیا اس کے بینیفٹس ہے، اس پر عمل نہیں کریں گے تو کیا اس کے نقصانات ہیں، اللہ پر ایمان لانا ہے تو کس طرح ہمارا ایمان ہونا چاہیے، رسولوں کو ماننا ہے تو کس طرح رسول پر ایمان رکھنا چاہیے، اللہ کی کتابوں پر کس طرح ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ لیکن آج ہم مسلم معاشرے کی طرف اٹھا کر دیکھتے ہیں نظر، تو ہر کوئی اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے، انجینئر بنانا چاہتا ہے، ایڈوکیٹ بنانا چاہتا ہے، چاہے دنیا کی جتنی فیلڈ میں ماہر لوگ ہیں سائنٹسٹ بنانا چاہتا ہے، لیکن کوئی اپنے بیٹے کو عالم دین نہیں بنانا چاہتا، کوئی اپنے بیٹے کو حافظ قرآن نہیں بنانا چاہتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بڑی تلخ ہے۔ ہم بولتے ہیں، بولنے میں ہماری زبان دکھتی ہے، اور جب آپ سنتے ہیں تو آپ کے کانوں کو سننے کے بعد بھی یہ رونے کا مقام ہم سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے کانوں پر سے جوں نہیں رینگتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس فیلڈ کو اتنا کمزور بنا دیا ہے، جو فیلڈ آپ کو اللہ اور اس کے رسول تک پہنچا سکتی تھی، جو فیلڈ آپ کی دنیا اور آخرت سنوار سکتی تھی، ہم نے ایسے لوگوں کو زکوٰۃ اور فطرات تک محدود کر دیا ہے۔ ہم ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں مدارس کی، کس کے ذریعے؟ صرف ہمارے زکوٰۃ کے پیسوں سے، فطرے کے پیسوں سے، اس کے بعد ہم اس کی طرف اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو کھانے کے لیے کھانا نہیں بھی ہے وہ علم دین حاصل کر رہے ہیں، اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اگر علم دین ہمارے پاس سکھانا ہے تو ہم اس بچے کو ڈالیں گے جو ہمارے پاس سب سے ڈل بچہ ہے، جس کو کہتے ہیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، 4 اسکول پھرا کے اس کو دیکھ لیے، کہیں نہیں پڑھ رہا، اٹھا کے اس کو مدرسے میں ڈال دو۔ کیوں؟ جا کے وہاں مول صاحب کو تنگ کرتا، کچھ تو بھی کر لیتا۔ یہ ہمارا مزاج ہے، یہ ہماری تھنکنگ ہے۔ لیکن قرآن اور حدیث کے پڑھنے کے لیے ایسا بچہ چاہیے جو دماغ کا تیز ہو، جو یہاں بیٹھے تو ایک وقت میں 1 صفحہ 2 صفحے بیٹھ اٹھ یاد کر کے کرے بغیر نہ اٹھے۔ ایسا بچہ علم دین حاصل کرنے کے لیے چاہیے۔ اگر ایسے ہی ہم لاٹھور بچوں کو ڈالیں گے جس کا دماغ کند ہے، اور ہمارے پاس ایک المیہ یہ ہے کہ ہم جب مدرسوں میں جاتے ہیں تو ہم جا کر پوچھتے ہیں کہ یہاں کتنے یتیم بچے پڑھتے ہیں، کیا یہ علم دین حاصل کرنا یتیموں کا حق ہے؟
کہ یہ علم دین حاصل کرنا غریبوں کے بچوں کا حق ہے؟ نہیں، یاد رکھے، ہم اپنے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا کرے اور اس کو عالم دین اتنا تو بنائے، اتنا تو پڑھائے کہ کل آپ کا جنازہ رکھا ہوا ہو، کوئی مسجد کا امام نہ ملے تو وہ آپ کا جنازہ پڑھا سکے۔ ہم نے ایسے بھی جنازے دیکھے ہیں کہ اندر باپ کی نماز جنازہ ہو رہی ہے، بیٹا باہر ٹھہرا ہوا ہے ہاتھ باندھ کر۔ کیوں؟ نماز جنازہ کیا ہے اس کو پڑھنے نہیں آتا۔ ہم نے دیکھا ہے آنکھوں سے۔ اگر دین کا علم نہیں ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوگا، تو ہم نے ایسے بھی جنازے دیکھے ہیں کہ گھر میں جنازہ ہے، سگی ماں سگا بھائی جنازہ اٹھانے کے لیے لاک ڈاؤن میں تیار نہیں ہے۔ ہم نے ایسے جنازے بھی دیکھے ہیں۔ ہم ایسے جنازوں کو پڑھائے بھی ہیں، گئے بھی ہیں کہ جن کے سگے رشتہ دار اس جنازے میں شامل نہیں تھے، آس پڑوس کے ہمدردی رکھنے والے 4-5 افراد مل کر وہ جنازہ اٹھائے۔ ہم نے ایسے جنازے بھی دیکھے ہیں۔ یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ ہمارے پاس دین کی کمی تھی، ہمارے پاس دنیا سے محبت ہے کہ اگر اس جنازے میں جائیں گے کہ کہیں ہمیں کووڈ نہ ہو جائے، ہم نہ مر جائے، یہ ہماری فکر تھی۔ ارے مرنا سب کو ہے، لکل امت اجل، ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے موت ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک لمحے کی فرشتہ دیر کرتا ہے، نہ ایک لمحہ پہلے اس کی روح نکالتا ہے۔ جب وقت آ گیا، جس حال میں جانا ہے وہ موت اور مقدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شعور حاصل کریں۔ تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو محدود کر دیا غریبوں تک، ہم نے دین کو محدود کر دیا کن ذہن کے بچوں تک، اور اس کا ہم خامیازہ بھگت رہے ہیں۔ جب وہ پلٹ کر اپنے گھر کو آتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں کہ نہ وہ قرآن سنا سکتے ہیں، نہ وہ ایک حدیث کا ترجمہ کر سکتے ہیں، اور ایسے بھی ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے اس دین کا سہارا بن جاتے ہیں، اور مسجد کے مصلی پر کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ پڑھ کر آیا ہے تو کچھ قابل بن کر آیا ہوگا۔ جب آپ اس سے ایک مسئلہ پوچھتے ہیں، وہ ایک مسئلہ بتانے کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ میں خود ذاتی طور پر ایسے مسجد کے اماموں کو جانتا ہوں جن کی عمر میرے سے ڈبل ہے، یا میری عمر سے بہت زیادہ 10-15 سال وہ لوگ بڑے ہیں، مسجد کے امام ہیں، کئی سالوں سے امامت کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی فون کر کے ایسے مسئلے پوچھتے ہیں، مجھے شرم آتی ہے وہ مسئلے میں ان کو بتانے کے لیے۔ ایسے لوگ دنیا میں موجود ہے، صرف حفظ کر لیے یا پھر صرف پڑھ لیے اور مصلی مل گیا، کھڑے ہو گئے، یقیناً وہ مصلی کا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن جس طرح ادا کرنا ہے وہ ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اپنے گھر کے بچوں کو نکالتے، ہم اپنے گھر کے بچوں کو تیار کرتے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، آپ کے پاس 2-3-4 لڑکے ہیں، دوسروں کو الگ الگ فیلڈ میں ڈالے، لیکن جو سب سے زیادہ ذہین آپ کا بچہ ہے اس کو علم دین حاصل کرنے کے لیے ڈالے۔ اگر وہ آپ اس کو علم دین حاصل کرنے کے لیے ڈالیں گے تو وہ علم دین حاصل کرنے کے بعد اس دین کو روزی روٹی نہیں بنائے گا، اس دین کو وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ میں یہ کام کروں گا تبھی میرے پاس پیسے آئیں گے۔ اگر ایسا بچہ علم دین کے ذریعے پیسے کمانا چاہتا ہے تو وہ غلام بن کر رہ جاتا ہے، مسجد کی کمیٹی والوں کا غلام، اور مسجد کے اندر دادا گیری کرنے والے مصلیوں کا غلام۔ کیوں؟ اگر وہ منہ کھولے گا اس کی نوکری چلے جائے گی، وہ پھر کس طرح اپنی زندگی گزارے گا؟ اس کا یہی ایک سہارا ہے کہ مسجد میں خاموشی سے آئے، لوگوں کی باتیں سن لے، تانے سن لے، نماز پڑھا لے، چلے جائے، سب برداشت کر لے۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے یہ ماحول خراب ہو رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے گھر کے ایسے بچے جو ذہین ہو، جو علم دین حاصل کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی اور علم حاصل کر سکتے ہیں، دنیا میں بھی، کاروباری لائن میں بھی آگے ہو سکتے ہیں، ہر فیلڈ میں آگے بڑھ سکتے ہیں، اور علم دین کو بھی فروغ دے سکتے ہیں۔ ایسے بھی بچے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے جماعت ساتھی ہو یا ہم سے پہلے پڑھنے والے ہوں، جن کی تنخواہیں 1-1 لاکھ روپے سے زائد کی تنخواہیں ہیں، لیکن آپ غور کریں کہ مساجد کے اماموں کی تنخواہ کتنی ہے۔ غور کریں، ایک لیبر آج ڈیوٹی پر چڑھتا ہے تو مہینے میں وہ 26 دن 4 اتواروں کو نکال دے تو 26,000 روپے لیبر کماتا ہے۔ کیا ہے کہ مسجد کے امام کی تنخواہ اتنی ہے؟ کیا مسجد کے کسی مؤذن کی تنخواہ اتنی ہے؟ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے
طور پر ہم اپنی آنے والی نسلوں کو خراب کر رہے ہیں۔ کوئی ماں باپ یہ کیوں نہیں چاہتے کہ ان کا بچہ علم دین حاصل کرے؟ علم دین حاصل کر لے گا تو اس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوگی، وہ پھر مصلی پر جائے گا اور وہاں پر اس کو لوگوں کی باتیں سننا پڑے گا، اور تنخواہ کیا ملے گی جس سے اس کے 2-3 دن کا بھی گزارا نہ ہو۔ اگر مسجد کے اماموں کی میں تنخواہ بولنے بیٹھوں، اتنی تنخواہ ہے کہ اگر ہم کسی اچھے ہوٹل میں جا کر 2-3 دوست کھانا کھا کر آئے تو اس کی تنخواہ میں 1 وقت کا بل ہو جائے، اتنی تنخواہ پر بھی اماموں کو رکھا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم دین حاصل کر رہے ہیں، دین جس سے سیکھ رہے ہیں اس کو ہم کیا دے رہے ہیں، ہم اس کا وقت لے رہے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ایک وقت میں آپ کو 100 روپے سے لے کر 400 500 1000 روپے تک بھی اس ڈاکٹر کی فیس ہے۔ وہ کیا کیا؟ وہ بچپن سے پڑھا، ڈاکٹریٹ کی ڈگری اس کے پاس آئی، وہ ڈاکٹر بنا، اور خالی 2-4 منٹ آپ سے بات کرنے کے لیے وہ اتنے پیسے لے رہا ہے۔ ہم مسجد کے امام کے پاس، کسی مفتی کے پاس، کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، کتنے بار ہم گئے ہوں گے، کتنے بار ہم مسئلے پوچھے ہوں گے، کتنی دیر بیٹھ کر ان کا دماغ کھایا ہوگا، لیکن کبھی ہم ان کو فیس دیے؟ ہم خود سوچے، اگر ہم اس معاشرے کے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے تو یاد رکھے کل ہمارے جنازے رکھے ہوں گے لیکن جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، نماز تو دور کی بات ہے، آپ کا میرا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، الا ماشاء اللہ کچھ ایسے حضرات ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں میں تکلیفیں سہی لیکن اپنے بچوں کو دین کا علم سکھایا تاکہ رسول اللہ کی وہ احادیث کو یاد کرے، اللہ کے فرمان کو اپنے سینوں میں محفوظ کرے، جنہوں نے دنیا نہیں دیکھی، آخرت سنوارنے کے لیے اپنے بچوں کو دین کا علم سکھایا۔ یہ ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے، ہمیں اس طرف غور کرنا چاہیے۔ بے شمار احادیث مبارکہ میں علم دین حاصل کرنے والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا ان الدنیا ملعونۃ، بے شک دنیا میں جو چیزیں ہیں سب ملعون ہے، سب خراب ہے، دھتکاری ہوئی ہے، ملعون ما فیہا، اور جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ بھی دھتکارا ہوا ہے، ملعون ہے، الا ذکر اللہ وما والہ، سوائے اللہ کی یاد کے، اور جو چیزیں اللہ کی یاد کی طرف آپ کو لے جاتی ہے وہی کام آنے والی ہے۔ یہاں تک یہ حدیث ہم کو سمجھ میں آئی، لیکن آگے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جملہ فرمایا، عالم او متعلم، ہر چیز دنیا کی ملعون ہے، دھتکاری ہوئی ہے، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے اللہ کا ذکر کے، اور جو چیزیں اللہ کے ذکر کی طرف آپ کو لے جاتی ہے اس کے سوا، اور عالم جو علم دین کا علم حاصل کرے، او متعلم جو علم سیکھے، یہ 4 چیزیں ہیں جو اللہ کی نظر میں ملعون نہیں ہے۔ باقی اس کے سوا دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری اللہ کی نظر میں کوئی حقیقت والی نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں کوئی حقیقت والی چیز ہے تو یا اللہ کا ذکر ہے، یا اللہ کے ذکر سے جوڑنے والی چیزیں ہیں، یا عالم ہے، یا علم دین کا سیکھنے والا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت علم دین سیکھنے والے کی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انکم اصبحتم فی زمان، اے میرے صحابہ ہم ایسے زمانے میں جی رہے ہیں، کثیر فقہاؤہ، ہمارے درمیان دین کو سمجھنے والے بہت ہیں، وقلیل خطباؤہ، اور دین کے میسج کو ڈیلیور کرنے والے، تقریریں کرنے والے بہت کم ہیں، قلیل سائلوہ، سوال کرنے والے کم ہیں، کثیر معتوہ، ان کو مسئلے بتانے والے بہت ہیں، کیونکہ اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو علم دین حاصل دیتے تھے، رسول اللہ سے سب پڑھنے والے تمام صحابہ دین کا علم رکھنے والے، دین کی سمجھ رکھنے والے، تو اس دور کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر رہے ہیں کہ انکم اصبحتم فی زمان، ہم ایسے زمانے میں جی رہے ہیں، کثیر فقہاء، دین کو سمجھنے والے بہت ہیں، قلیل خطباء، اس کو ڈیلیور کرنے والے، تقریریں کرنے والے بہت کم ہیں، قلیل سائلوہ، مسائل کے پوچھنے والے بہت کم ہیں، کیونکہ ہر مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھول کھول کر بتا دیا کرتے، کثیر معتوہ، بتانے والے بہت ہیں، پوچھنے والے کم، بتانے والے بہت ہے، العمل فیہ خیر من العلم، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس دور میں علم سے زیادہ اہمیت عمل کی ہے، عمل کرو، یہ اللہ کے پاس زیادہ قبول ہونے والی چیز ہے، یہ اللہ کے پاس زیادہ مقام والی چیز ہے۔ آگے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،
وَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، اور لوگوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا، قلیل فقہاء، ان کے درمیان دین کی سمجھ رکھنے والے کم ہو جائیں گے، کثیر خطباؤہ، لوگوں کے درمیان بیٹھ کر لچھے دار تقریریں کرنے والے، جوش کے ساتھ تقریریں کرنے والے بہت ہوں گے، کثیر خطباؤہ وقلیل معتوہ، لوگوں کو مسئلے بتانے والے کم ہو جائیں گے، کثیر سائلوہ، مسئلے پوچھنے والے بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ آج کے دور کی طرف ہم نظر اٹھا کر دیکھیں، ہر کوئی مسائل کو لے کر پریشان ہے، یہاں جا رہا ہے، وہاں جا رہا ہے، اس کے پاس جا رہا، وہ پوچھ رہا، یہ پوچھ رہا، ہر کوئی پوچھنے میں پریشان ہے، لیکن صحیح مسئلہ بتانے والے بہت کم ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں العلم فیہ خیر من العمل، جب ایسا زمانہ آ جائے کہ دین کی سمجھ رکھنے والے کم ہو جائے، تقریریں کرنے والے بہت ہو جائے اور پوچھنے والے زیادہ ہو جائے، بتانے والے کم ہو جائے، العلم فیہ خیر من العمل، تو ایسے زمانے میں عمل سے زیادہ اہمیت علم حاصل کرنے کی ہے۔ اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی بندہ رات میں قرآن کی ایک آیت یاد کرے یا ایک آیت کا وہ درس سماعت کرے، درس لوگوں کو دے اور سو جائے، صبح اٹھ کر وہ فجر کی نماز پڑھے، عشاء کی نماز پڑھے، کچھ لوگوں کو پڑھائے اور سو جائے، اور دوسرا آدمی جو عشاء کی نماز پڑھے اس کے بعد رات بھر رب کی عبادت میں رہے، 1000 رکعتیں وہ اس رات میں نفل ادا کرے، تو وہ سونے والا عالم اس سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ وہ عالم کیا عشاء کی نماز پڑھا، کچھ پڑھایا، سو گیا، فجر کی نماز کو اٹھا۔ دوسرا عابد ہے عبادت کرنے والا، ساری رات عبادت کرتے رہا، لیکن اس کا وہ مقام اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے جو اس عالم کا سونے والے کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس علم ہے، تو علم کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ اور یاد رکھے، ایک امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان جلوہ فرما تھے، حضرت جبرائیل امین آئے اور آ کر فرمایا کہ آپ کے فلاں صحابی کے پاس اب بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے، اب ان کا وصال ہونے والا ہے۔ حضرت جبرائیل آئے اور اس صحابی کے بارے میں بتلا دیے کہ یہ صحابی کا اب انتقال ہونے والا ہے، ان کے پاس بہت کم وقت ہے۔ عصر کے بعد کا وہ وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور اس صحابی سے کہا کہ میاں تمہارے پاس بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے۔ اب وہ صحابی دیکھے، کیا پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کوئی ایسا عمل بتائے جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اب اگر ہم کو پتہ چل جائے کہ اگلے وقت میں نماز پڑھتے ہی ہماری موت آنے والی ہے، تو ہم نماز چھوڑ دیں گے، پہلے گھر کو جائیں گے، پورا حساب کتاب لے کے کس کو کیا دینا ہے، کس کو کتنا ملنا ہے، کہاں کہاں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، کیا کیا چیزوں کو چھپا دینا ہے تاکہ مرنے کے بعد ہمارے راز نہ کھلے، ساری کی ساری چیزیں ہم دفنا دیں گے۔ لیکن صحابہ کا عمل دیکھے، وہ صحابی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے سب سے بہترین عمل بتائے جو اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہو، جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ۔ وہ صحابی علم سیکھنے میں مشغول ہو گئے، مغرب سے پہلے ان کا وصال ہو گیا۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد راوی فرماتے ہیں کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں علم سے اچھی کوئی اور چیز ہوتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم حاصل کرنے کا ان کو حکم نہ دیتے، وہ اس عمل کی طرف اشارہ کرتے اور ان کو وہ عمل کرنے کا حکم دیتے۔ تو اگر انسان مر بھی رہا ہے تو آخری وقت میں بھی اس کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ اب علم حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بیگ لگائے مدرسے کو جائے 8 گھنٹے بیٹھے اور طرح طرح کی کتابیں پڑھے، تفسیر پڑھے، حدیث پڑھے، فقہ پڑھے، نہیں، اتنا علم حاصل کرے کہ ہم اپنے بچوں کو دین سکھا سکے، ہم اپنے بچوں کو کیا ہے دین بتا سکے، تاکہ ہماری نوجوان نسل بہکے نہ، کسی کے بہکاوے میں نہ آئے اور اس بہکاوے میں آ کر اپنے دین سے منہ نہ موڑے۔ آج کل یہ تیزی کے ساتھ یہ فتنہ پھیل رہا ہے جس کو ایتھیزم کہا جاتا ہے، جو کسی بھی دین کو وہ لوگ نہیں مانتے، خدا کے قائل نہیں ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، دنیا ایسے ہی بنی چل رہی ہے، چلتے رہے گی، لوگ آتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، یہی چل رہا ہے، خدا کے وہ لوگ قائل نہیں ہے۔ اور یہ ایک ہو گیا، دوسرا یہ کہ لوگوں کو اولیاء کرام سے، انبیاء کرام سے متنفر کیا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس علم صحیح نہیں ہے، ہم بطور والد
بطور بڑے بھائی کے ہم نے اپنے چھوٹے بھائیوں کو، اپنی اولاد کو جو ہمارا عقیدہ تھا وہ صحیح نہیں بتائے۔ ہم 11ویں کرتے ہیں، 12ویں کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے تھے اس لیے کر رہے۔ ہم فاتحہ کرتے کیوں کرتے تھے؟ ہمارے والد صاحب دلاتے تھے، ہمارے والدہ دلاتے تھے، ہم دلا رہے۔ لیکن اس کے پیچھے کا مقصد کیا ہے آپ اس کو بچے کو نہیں بتائیں گے تو وہ بھی کرتے تھے، کر رہے ہیں۔ آگے ایک جنا آ کر بول دے گا کہ یہ کرنا شرک ہے، غلط ہے، اب وہ بچے کے دماغ میں وہی بات آ گئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی فکر کریں، ہم اس تک اپنا پیغام پہنچائیں تاکہ ہم اس کو بچپن میں تیار کر دیں تو وہ بوڑھا ہونے تک اس عقیدے پر قائم رہے گا۔ ہم کو ہی کچھ ایسی باتیں پتہ نہیں ہے، دین کے بارے میں جو بیسک نالج جسے کہتے ہیں ہم کو پتہ نہیں ہے، تو ہم اپنی اولاد کو کیا دیں گے؟ اور نتیجہ یہی ہوگا کہ ہماری اولاد دین کو چھوڑے گی، ہماری اولاد عقیدہ اہل سنت کو چھوڑ کر بغاوت اس سے کرے گی۔ ریزن یہ ہے کہ ہم نے ان تک اپنا میسج نہیں پہنچایا، ہم ان کو کسی اچھے عالم دین کی صحبت سے کے اندر نہیں لے کر آئے۔ یاد رکھے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کن عالمن، عالم بن جاؤ، او متعلمن، عالم نہیں بن سکتے طالب علم بن جاؤ، او مستمعن، عالم بھی نہیں بن سکتے طالب علم بھی نہیں بن سکتے، او مستمعن، اس عالم کو سننے والے بن جاؤ تاکہ تمہارا علم مضبوط ہو، تمہارا عقیدہ مضبوط ہو۔ آگے ارشاد فرماتا ہے عالم بھی نہیں بن سکتے، متعلم بھی نہیں بن سکتے، اور مستمع یعنی سننے والے بھی نہیں بن سکتے، او محبن، ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ جب ان سے محبت ہوگی تو ان کے لیے پھر راستے آسان کیے جاتے ہیں، ان کے لیے راستے فراہم کیے جاتے ہیں، ان کے دکھ درد کو دیکھا جاتا ہے۔ آج یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر سے ایک بچے کو علم دین حاصل کرنے کے لیے لگائیں تاکہ وہ آنے والی زندگیوں میں انقلاب لے کر آئے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے وہ لوگوں کو بتائے، اور ایسے بچے کو علم دین حاصل کرنے کے لیے ڈالے جو سب سے زیادہ ذہین ہو۔ تو ایسا حال ہمارے بچوں کا بھی نہیں ہونا چاہیے، علم دین حاصل کرے تو پراپر علم ان کو سکھائے تاکہ وہ مسجد کے مصلی پر ٹھہرے تب بھی وہ ایک اچھا انسان بن کر ٹھہرے، کسی مارکیٹ میں بزنس کے لیے جائے، کسی آفس میں ورک کے لیے جائے تو ایک اچھا مسلمان بن کر جائے، اس کا عقیدہ بھی مضبوط ہو، اس کا علم بھی مضبوط ہو، تاکہ وہ دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرے، آخرت میں بھی وہ اپنی زندگی کو سنوارے۔ یہی آج کا پیغام ہے، اور ان سب باتوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی مدرسے کا آغاز ہوا ہے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ساتھ ہی ساتھ دنیاوی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو اس مسجد کے مدرسے میں بھیجائے۔ ہم اس مسجد کے مدرسے میں عصر سے لے کر مغرب تک دین کی تعلیم دے رہے ہیں، جس میں قاعدہ، ناظرہ اور قرآن پڑھایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ دینیات ہم ان کو پڑھا رہے ہیں، اسلام کا بیسک نالج جو ہوتا ہے، ایمان ہمارا کیا ہونا چاہیے، اسلام کس کو کہتے ہیں، کیا چیزیں انسان کو جاننا ضروری ہے، یہ چیزیں ہم اس کو بتا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد مغرب سے لے کر عشاء تک ہم ان کو انگلش میں وکیبلری جو ہوتی ہے ان کی، اور جو انگلش بولنے کی مہارت ہوتی ہے اس پر ہم کام کر رہے ہیں۔ میتھمیٹکس میں ان کے لیے اور کھل کر آگے بڑھنے کے لیے، ان کی سمجھ کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو اس مسجد سے وابستہ کرائے۔ ہمارا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ کا بچہ مسجد سے جڑے، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی نماز اس مسجد میں پڑھے، اور عصر سے مغرب تک دین کی تعلیم بھی حاصل کرے، مغرب سے عشاء تک دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرے، اور اپنا ایک منفرد مقام بنائے۔ جب وہ لوگوں کے اندر جائے، جب وہ علم کا دین بھی ڈیلیور کرے تو ایک پختہ عالم کی حیثیت سے کرے، اور جب وہ دنیا کے علم کے اندر آئے تو ایک اچھے سائنٹسٹ، ڈاکٹر، یا جو بھی وہ بننا چاہتا ہے، جو آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں، تاکہ آگے کی اس کی فیلڈ آسان ہو۔ ہم اس پر کام کر رہے ہیں۔ آپ اپنے طلبہ، اپنے بچوں کو لائے اور اس مدرسے سے وابستہ کریں، یا کہیں پر آپ ٹیوشن وغیرہ میں ڈلانا چاہتے ہیں، اچھے ٹیوشن میں ڈلائیں۔ ہمارے پاس کیا ہوتا، وہ فلاں باجی پڑھا رہے، فلاں مول صاحب پڑھا رہے، کیسا پڑھا رہے ہم نہیں دیکھتے۔ علم دین حاصل کرنے کا سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ قواعد کے ساتھ پڑھا جائے، تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ تجوید اور قواعد بچے کے اندر نہیں ہوں گے، وہ مجہول پڑھے گا، تو ویسا پڑھنا اس کے لیے بعض اوقات درد سر بن جاتا ہے، بعض اوقات غلط پڑھنے پر اللہ کی طرف سے وبال بھی آ سکتا ہے۔ تو تجوید کیا ہے، قواعد کیا ہے، جہاں تجوید اور قواعد کے ساتھ بچوں کو دین کا علم دیا جاتا ہے وہاں پر اپنے بچوں کو بھیجائے اور علم دین حاصل کرائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمیں علم دین حاصل کرنے کا موقع عنایت فرمائے،
ذوق اور شوق ہمارے لیے علم کے مطابق پیدا کر دے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.